السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی بندگی کے بارے میں ہے کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، بندگی کی جو اصل روح ہوتی ہے۔ بیسیکلی جو مین ٹاپک ہے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ بندگی کی اصل روح ہے کیا۔ آج اس پہ بات کریں گے اور یہ ایک بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان اور سے الفاظ میں سمجھا سکوں، جو آپ کے دلوں میں اتر جائیں، وہ الفاظ ایسے استعمال کروں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو آپ کے دلوں اور دماغ میں پہنچائے گا اور آپ کی زندگیوں میں بہتریاں آئیں گی جتنا ہو سکتا ہے، اور میرا جو علم یہ پھیلانے کا جو ایک مقصد ہے وہ پورا ہو سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ تو آج کی جو اس کے بڑھنے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں چھوٹی سی، کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں غربت، بیماری یا مصیبتوں کا شکار ہو جائے، بلکہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے۔ یہ خسارہ سب سے بڑا ہے، جو اللہ کے قرب سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس سے محرومی کا احساس بھی نہ ہو، اور اللہ سے دوری ایک ایسی حالت ہے جو روح کو بے نور اور دل کو مردہ اور زندگی کو بے مقصد کر دیتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس عظیم خسارے سے بچا سکتی ہے۔ یہ بھی سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس عظیم خسارے سے بچا سکتی ہے۔ وہ ہے اللہ کا خوف۔ مگر اللہ کا خوف کوئی وہم نہیں ہے بیسیکلی، یہ بھی اللہ کا خوف وہم، دہشت یا مایوسی نہیں ہے بیسیکلی، بلکہ وہ نور ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ وہ احساس ہے جو دل کو جھکاتا ہے، وہ طاقت ہے جو انسان کو گناہ کی دہلیز سے پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، تو یہ اس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہو، اور اگر آپ اس پوری ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں تھوڑی سی ایمان کی حرارت جو ہے نا محسوس ہوئی ہو آپ کو، تو آپ لازمی سے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو جی بڑھتے ہیں آگے ایسی اپنے لیکچر کی طرف۔ تو اللہ کا خوف کوئی ظاہری کیفیت کا بیسیکلی نام نہیں ہوتا، بلکہ ایک باطنی نور ہے جو دل میں بس جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ خوف ایسا نہیں ہے جو انسان کو مایوسی میں دھکیلے، بلکہ یہ تو انسان کے اندر امید، استقامت اور تعلق باللہ کو گہرا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 175۔ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایمان والوں کا خوف صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے، دنیاوی طاقتوں، آلات یا مخلوق سے نہیں۔ اکثر لوگ اللہ کے خوف کو ایک منفی جذبہ سمجھتے ہیں، اللہ کے یہ خوف دراصل محبت کا ہی ایک رخ ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے والدین سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اسی طرح مومن بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے، اس کے قرب سے محرومی سے ڈرتا ہے۔ امام بن الحکیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف بندے کو معصیت سے روکتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے محبت کے ساتھ اس کے خوف کو جمع کر لیتا ہے، وہ کامل بندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ خوف کو آپ کو میں پہلے بتا چکا، خوف بیسیکلی ہے کیا۔ خوف وہ نہیں ہے جس کو ہمارے یہ آج کل کے مولوی اور ملائیں ہمیں بتاتے ہیں، مڈراتے ہیں۔ خوف وہ نہیں ہے، خوف بھی ایک محبت کی ایک وہ قسم ہے، وہ جو آپ جب کریں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گی۔ انسان کی فطرت میں خواہشات رکھی گئی ہیں، وہ مال، جاہ، شہرت اور لذتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو ان لذتوں کو چھوڑنے کی طاقت پاتا ہے جو اسے اللہ سے دور کرتی ہے۔ بیسیکلی خوف جو ہے نا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنے پر جو آپ کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتی ہیں۔ بس مختصر سی اتنی بات ہے، یہ وہ والا خوف ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا، اور ہمارے ملا نے جو ہمیں بتایا وہ خوف ہے ہی نہیں، وہ ایک اور چیز ہے، ڈائمینشن ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ وہ ایک ڈائمینشن کی کویسچن ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اور طریقہ ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص گناہوں سے نہیں ڈرتا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یہی وہ معیار ہے جس سے مومن کا حقیقی مقام طے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ یہ جو چھوٹے سے بزرگ نے بات کہی نا، جو شخص گناہوں سے نہیں ڈرتا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ یہی ہے ڈر، آپ دیکھ لیں۔ یہی وہ معیار ہے جس سے مومن کا حقیقی مقام طے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اس خوف الہی کی روشن مثال ہے۔ جب ایک عورت نے انہیں گناہ کی دعوت دی تو وہ کیا اٹھے؟ معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں سے۔ یہ وہ جملہ تھا جو ان کے دل میں، آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بڑے بڑے جو پیغمبران اسلام تھے یا جن کے پیغمبران دین تھے، جن کے پچھلے دین نظام جن پہ اترے ہیں، جن کے ساتھ وہ آتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بات کی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ وہ جملہ تھا جو ان کے دل میں اللہ کے خوف کی عکاسی کر رہا تھا، یعنی کہ اللہ کا خوف ہوتا ہے نا بیسیکلی، دیکھیں آپ کسی محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، یہ خوف ہی ہے بیسیکلی، خوف کی ایک قسم ہے۔
خوف نہیں ہے، خوف کی ایک قسم ہے۔ اور خوف اور امید میں توازن میں رکھنا بھی آپ کو ضروری ہے، کیونکہ خوف کا یہ نہیں ہے کہ آپ خوف سے ہی یاد کرتے تھر تھر کانپتے ہی رہیں، تو آگے بھی پھر آپ کانپتے ہی رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے خوف اور امید کا توازن یہ ہوتا ہے کہ اس کا اور ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ ہمیشہ مایوس، دل شکستہ یا مردہ پڑا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں نبی عبادی انا الغفور الرحیم، ترجمہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنَّ عَذَابِي وَهُوَ عَذَابُ الْعَلِيمُ، یعنی کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 50 ہے، ترجمہ ہے اور یہ کہ میرا عذاب نہایت دردناک ہے۔ یہی وہ توازن ہے جس پر ایک مومن کی روحانی زندگی قائم ہوتی ہے، نہ مکمل خوف نہ مکمل امید، بلکہ ان دونوں کا حسین امتزاج ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جو ہے نا وہ اعتدال کا ہی نمونہ تھی، اور ہم سب کو بھی اسی اعتدال کو اپنانا ہوگا۔ جب ہم اس اعتدال کو اپنائیں گے تو آپ خود دیکھیں کہ ہم جب اس اعتدال کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی ایک متوازن ہو جائے گی، بالکل یعنی خوف بھی اور امید کے ساتھ چلے گی، اور ایسی اللہ کو ہم حضور جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں بخش دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ ہم نے ساری زندگی اس کے خوف اور اس امید کے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اللہ بھی اس بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، جو اس سے اس طرح کی امید رکھتا ہے۔ تو بیسیکلی تقویٰ کی جو بنیاد ہے نا وہ بھی اللہ کا خوف ہی ہے۔ بندہ ہر اس چیز سے بچے جو اسے اللہ سے دور کرے۔ خوف الہ انسان کے اندر وہ احتیاط پیدا کرتا ہے جو اسے بر وقت یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہیں میرا یہ عمل، یہ نیت، یہ قدم مجھے اللہ کی ناراضگی کا قریب تو نہیں لے کے جا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب تقویٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کانٹوں والے رستے پر ننگے پاؤں پر چلنے کی کوشش کی ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں، یہ بہت احتیاط سے چلتا ہوں۔ فرمایا بس یہی تقویٰ ہے، یہی خوف الہی ہے جو انسان کو ہر قدم پھونک پھونک پر رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیسیکلی خوف کی آپ کو میں آج ساری کلیئر کر رہا ہوں ڈیفینیشن، جس خوف کی بنیاد پہ یہاں پہ بڑے بڑے خطبے دیے جاتے ہیں، یہاں پہ بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں، یہ ہے وہ خوف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنتے جائیں۔ یہ جو خوف ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی انسان کی زندگی میں برکت کا بھی سبب ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں ثانیہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی یہ سورہ اطلاع کا 2-3 آیت ہے۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال لیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ عملی برکات ہے جو خوف الہی اور دل کو دنیا میں بھی عطا ہوتی ہے، اور آخرت میں تو اس کا اجر کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے خوف الہی کے تابع تھے، یہی وہ خوف تھا جو اس کے بارے میں آپ کے مولوی پتہ نہیں کیا سے کیا بیان کرتے ہیں۔ خود بھی نالج لیا کریں اور دوسروں تک نالج پہنچایا کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے بیسیکلی ہے کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی جو ہے خوف الہی کی جیتی جاگتی مثالیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت زور و قطار ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ ایک بار کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر اس کا جواب دے ہوگا۔ صاحب نے ہمارے حکمران آج کل یہ سوچ رہے ہیں، آپ خود بتائیں، جس کے پاس ایک چھوٹا سا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اس عہدے کے ذریعے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ خوف الہی ہے، یہ خوف الہی وہ نہیں ہے کہ دوزخ میں گرو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دوزخ بہت چھوٹی چیز ہے، ابھی تو آپ نے بڑے امتحان دینے ادھر، ان امتحانوں سے نکلنے کا بندوبست کرنے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان سے اپنی رحمت سے نکال دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو انسان کے اندر عدل، تقویٰ، محبت اور قرب الہی پیدا کرتا ہے، جب عبادت اللہ کے خوف کے ساتھ کی جائے تو اسے رسم نہیں رہتی بلکہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب عبادات کی روح یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا چاہے اور اس کی ناراضگی سے بچے۔ اگر عبادت میں یہ روح نہ ہو تو وہ صرف ایک ظاہری عمل بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تو صرف متقین اور ڈرنے والوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ خوف الہی آج کل بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے خوفوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم دوزخ میں نہ چلیں، آگ میں نہ گر جائیں۔ ہمیں خوف الہی نہیں ہے، ہمیں ایسا کوئی بھی ہمارا ضمیر ہمیں چک نہیں دیتا جب ہم کوئی غلط کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ چک دینی چاہیے، ہمیں محسوس ہونا چاہیے، ہمیں خوف ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی معاشرتی فساد کا سبب ہے۔ آپ سنیں، یہ آپ کو مین پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ آج جو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں بدیانتی، ظلم، خیانت، فحاشی اور دیگر برائیاں اسی لیے عام ہو چکی ہیں کہ دلوں سے خوف الہی نکل چکا ہے۔ جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ کسی انسان سے کیوں ڈرے گا؟ اگر دل میں اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
تو میرے ہر عمل کو جان رہا ہے اور قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا، تو وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کیونکہ ظلم نہیں کرے گا تو کبھی حرام کی طرف بھی نہیں پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ ظلم نہیں کرے گا، کسی حق نہیں مارے گا، تو وہ حرام کی طرف کیسے جائے گا؟ تو خوف اللہ کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے نا تو اس وقت بھی گناہ سے بچے۔ جو شخص صرف لوگوں کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرے اس کا خوف دکھاوے کا، مگر جو اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اس کا خوف سچا ہے۔ آخرت کی فکر کرنے والا وہ خوف الہی والا شخص ہر وقت اپنی موت اور قیامت کو یاد رکھتا ہے۔ دل کی نرمی، جس نمبر 3 ہے یہ پوائنٹ، آپ یہ پوائنٹ سمجھ لیں، اور یہی پوائنٹ ہے جو اس کا آپ خود سے موازنہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جس دل میں خوف الہی ہو وہ سخت نہیں ہو سکتا، نہ انسانوں کے ساتھ نہ گناہوں پر۔ نمبر 4، عمل کی اصلاح۔ جو اپنے اعمال کی مسلسل نگرانی کرتا ہے، ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا کہ نہیں۔ خوف الہی بیسیکلی پیدا کیسے کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جب آپ اس طرح کے نالج گین کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو پتہ دے گا کہ وہ کیسے ہوگا۔ اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو آپ پازیٹیو اعمال ہیں، جو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوف الہی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں وہ دلوں میں خوف پیدا کرتی ہیں، خاص طور وہ آیات جن میں عذاب کا ذکر ہے۔ نمبر 2، نیک لوگوں کی صحبت۔ جو لوگ خود اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی صحبت میں رہنے سے دل میں نرمی اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا۔ جب بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے دل اللہ کے خوف سے لرزنے لگتا ہے۔ نمبر 4، موت اور قبر کو یاد رکھنا۔ موت کا تصور انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتا ہے جس نے موت کو پہچان لیا وہ دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ آبویسلی آپ نے ایک نہ ایک دن جانا ہے بھائی، 50 سال کی زندگی گزار لو، 100 سال کی زندگی گزار لو، آپ نے اس گیٹ وے سے گزرنا ہے جس کا نام قبر ہے۔ تو اسی لیے اس کو یاد رکھیں گے تو آپ ہمیشہ خود کو محفوظ پائیں گے۔ اللہ کا خوف بندے کی زندگی کا زیور ہوتا ہے، دل کا نور، ایمان کا ستون ہے۔ یہ خوف ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے، اس کی محبت میں رلاتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ جس دل میں یہ خوف زندہ ہو وہ دل کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال پر غور کریں۔ یہ آپ کو پورا اس کا ایک خلاصہ، ایک نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں۔ اچھا، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال پر غور کریں اور خود سے سوال کریں کیا ہمارے دل میں اللہ کا وہ خوف موجود ہے جو ہمیں اس کی ناراضگی سے بچا سکے؟ اگر نہیں تو آج سے یہ توبہ کر کے اس خوف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی خوف ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بیسیکلی آج کا موٹیو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ والا پیغام ہے جو آخر میں جس کا میں نے خلاصہ نکال کے آپ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا یہ پیغام، میرے یہ الفاظ آپ کے دل پہ اس طرح لگیں جس طرح وہ ڈائریکٹ تیر نہیں لگتا نشانے بھی اپنے اس طرح لگے اور آپ کے دلوں میں خوف اللہ پیدا ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد کیا کریں، میں بھی انتہائی گناہ گار انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اپنا خوف پیدا کر دے، اپنے دل میں اپنی محبت اتنی بڑھا دے کہ اس کو خوف کیا ہر طریقے سے اللہ کو ہم یاد کریں۔ اللہ ہی ہے سب کچھ جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اللہ ہی ہے جس کے ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری موت کو ایمان پر کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔